نے پانی پیا، پھر آہستہ سے بطخ بنکر جھیل میں اتر گئی۔ پانی ٹھنڈا تھا مگر عجب سکون بخش۔ وہ تیرتی رہی یہاں تک کہ رات چھا گئی۔ جب وہ پانی سے نکلی تو سامنے ایک شاندار محل نظر آیا جس کے ستون چاندنی میں چمک رہے تھے۔ بطخو تھک کر کنارے پر بیٹھ گئی، اپنے زخمی پاؤں کو پکڑ کر بولی، یا اللہ، بہت درد ہو رہا ہے، بہت بھوک بھی لگ رہی ہے۔ اسی لمحے محل کے دروازے کھلے اور ایک لمبا خوبصورت نوجوان باہر آیا، شہزادہ نویان۔ اس نے پوچھا، یہاں کون ہے؟ تم کون ہو؟ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں غلطی سے یہاں آ گئی، معاف کر دیجیے۔ وہ مڑنے ہی والی تھی کہ اچانک محل کے اندر سے کھانے کی خوشبو آئی۔ سالن، روٹیاں، میٹھا، سب کی مہک نے اس کے قدم روک لیے۔ اس کا پیٹ گڑ گڑایا۔ شہزادے نے اس کے چہرے کا حال پڑھ لیا۔ وہ مسکرایا، رکو، بھاگو نہیں۔ پھر خادم کو حکم دیا، کھانا لاؤ۔ جب کھانا آیا، بطخو نے شکریہ بھی نہ کہا۔ وہ اتنی بھوکی تھی کہ بس کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ شہزادہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ کھانے کے بعد بطخو کے چہرے پر زندگی سی لوٹ آئی، مگر اچانک اسے یاد آیا کہ وہ کون ہے۔ گھبرا کر وہ پیچھے ہٹی اور لمحے بھر میں پھر بطخ بن گئی اور پانی میں کود گئی۔ شہزادہ حیران رہ گیا مگر دل میں ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آواز دی، اگر کبھی پھر بھوک لگے تو یہیں آ جانا۔ اگلے دن وہ دوبارہ آئی۔ شہزادہ پہلے ہی سے انتظار کر رہا تھا، اس کے لیے کھانا تیار تھا۔ اس دن دونوں نے پہلی بار دل سے باتیں کی، ہلکی ہنسی، نرمی سے کہے گئے جملے اور آنکھوں میں چھپی مسکراہٹیں۔ یوں وہ ہر رات محل میں آتی، کھانا کھاتی، میٹھی میٹھی باتیں کرتی اور پھر واپس چلی جاتی۔ یوں دونوں کے درمیان ایک خاموش سی محبت جنم لینے لگی۔ ایک دن شہزادے نے پوچھا، بطخو، تم یہ سب کیسے کر لیتی ہو؟ کبھی بطخ، کبھی انسان۔ بطخو نے سب کہہ دیا، اپنی ماں، جادوگرنی کا ظلم، اپنی پیدائش کا راز۔ شہزادہ حیران رہ گیا۔ وہ بولی، اب میرا کوئی نہیں رہا، میں اکیلی ہوں۔ شہزادے نے آہستہ سے کہا، اب تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل دا فیملی والٹ کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔